إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے، اور وہ رسول ایسا ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہاری دشواریاں، تمہاری پریشانیاں اسے ناگوار گزرتی ہیں، حریص علیکم، اور وہ تمہیں نفع پہنچانے کے لیے ہمیشہ ہی وہ اس کا حریص رہتا ہے، ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تمہیں نفع پہنچائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں پر شفقت کرنے والا، ان پر رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کا تذکرہ کیا ہے جس محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے اپنے دل کے اندر رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات کا تذکرہ کیا۔ پہلی صفت یہ بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے ہمیشہ ان کے ہمدرد رہے، ہمیشہ ان کے غمخوار رہے، اور کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مشقت ان کی امت پر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا۔ امت پر کوئی پریشانی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، امت کی مشقت کو اپنی مشقت سمجھتے تھے، امت کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے تھے۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو بھی پریشانیاں تم پر آتی ہیں وہ ان پر ناگوار گزرتی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صفت۔ دوسری صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی حریص علیکم، کہ اپنی امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، ہر وہ طریقہ جس کے ذریعہ وہ اپنی امت کو فائدہ پہنچا سکیں، ہر وہ طریقہ جس کے ذریعہ مومنوں کو وہ فائدہ پہنچا سکیں، ان تمام طریقوں کا استعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ امت کو فائدہ پہنچے، لوگوں کو فائدہ پہنچے، مومنوں کو ہمیشہ فائدہ پہنچانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو ایک موقع دیا کہ وہ کوئی بھی دعا کر لیں، اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول کر لے گا۔ دعا کے کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ جو بھی مانگ لیں گے آپ کی وہ دعا قبول کر لی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اس دعا کو دنیا کے اندر ہی مانگ لیا۔ وہ جو چانس اللہ رب العالمین نے دیا تھا، جو موقع دیا تھا، تمام انبیاء کرام نے اس موقع کا فائدہ دنیا میں ہی اٹھا لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس موقع کو بچا کر کے رکھا ہے۔ کیوں بچا کر کے رکھا ہے؟ تاکہ اب قیامت کے دن اپنی امت کے لیے میں سفارش کر سکوں، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارشی بن کر کے آؤں۔ وہ جو دعا کا موقع اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس موقع کو میں نے بچا کر کے رکھا ہے، اور آخرت میں اس کا استعمال کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے اور آپ سے محبت ہی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اتنے غمخوار، ہمیں فائدہ پہنچانے کے لیے اتنی کوششیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو یہ دوسری صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی۔ تیسری صفت اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بہت زیادہ شفقت کرنے والے، ان پر رحم کرنے والے ہیں۔ مومنوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحم موجود ہے۔ یہ 3 صفات اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے جو محبت تھی، یہ محبت ہر ایک مسلمان کے لیے واجب قرار دیتی ہے کہ جس طرح
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور آپ سے محبت کرتے تھے، ایسے ہی قیامت تک آنے والے تمام امتیوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا تو اللہ کے رسول کا امت ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا شخص اپنے آپ کو مومن کہنے کا حقدار نہیں ہوتا کہلاتا جو شخص اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کے جذبات نہ رکھتا ہو۔ ہر ایک مومن کے لیے اپنے دل میں نبی سے محبت کا جذبہ رکھنا لازم اور ضروری ہے، کیونکہ نبی کی محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے ایمان کی دلیل ہے کہ ہم نبی سے محبت رکھتے ہوں۔ اور یہ محبت بھی ایسی ویسی نہیں، بلکہ یہ محبت ایسی ہو کہ دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اگر ہماری محبت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں اس پر کسی اور چیز کی محبت غالب آ جائے تو یہ محبت مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کسی دنیاوی چیز کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب آ جاتی ہے تو ایسا انسان مکمل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ انسان کے دل میں جتنی بھی چیزوں کی محبت ہوتی ہے، خواہ والدین کی محبت ہو، بچوں کی محبت ہو، بیویوں کی محبت ہو، گھر والوں کی محبت ہو، مال و دولت کی محبت ہو، تجارت کی محبت ہو، غرض یہ کہ کسی بھی چیز کی محبت ہو، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک انسان کے اندر، ایک مومن کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کے بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ بڑھ کر کے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کو جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر دوسری چیزوں کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے وعید سنائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے آباء و اجداد کی محبت، تمہارے بچوں کی محبت، تمہارے بھائیوں کی محبت، تمہارے گھر والوں کی محبت، تمہاری بیویوں کی محبت، تمہارا وہ مال جو تمہارے پاس موجود ہے اس کی محبت، تمہارے تجارت کی محبت، تمہارے گھر اور بنگلوں کی محبت اگر اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جاتی ہیں، اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد پر غالب آ جاتی ہیں، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، تو انتظار کرو اس وقت کا جب اللہ رب العالمین کا عذاب تم پر نازل ہو جائے، اللہ رب العالمین کا عذاب تمہیں آ پکڑے، ایسے وقت کا انتظار کرو۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور تمام چیزوں سے بڑھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا ہر ایک ایمان والے کے ایمان کی دلیل ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو آپ پڑھتے جائیں، کتنے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جہاں صحابہ کرام نے محبت کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھ لیں کہ جب کفار مکہ نے ان کو قید کیا، انہیں سولی پر چڑھانے کے لیے لے گئے، سولی کا سارا انتظام کر لیا گیا، وہاں ان پر طنز کیے گئے، انہیں برا بھلا کہا گیا، ان کے ایمان کا جائزہ لیا گیا، امتحان لیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا امتحان لیا گیا۔ اسی درمیان ایک کافر آتا ہے اور کہتا ہے اے خبیب اب تو تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا، اب تو تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ کاش تمہاری جگہ پر محمد کو سولی چڑھا دیا جائے اور تمہیں آزاد کر دیا جائے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تردد فوراً جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں کہ میرے جان کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں کانٹا بھی چبھے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی سی بھی تکلیف پہنچے اور اس کے بدلے میری جان بخش دی جائے، اور سولی پہ چڑھانے کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ واقعات ہم اور آپ پڑھیں، اس طرح کے بے شمار واقعات صحابہ کرام کی زندگی میں ملیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنی محبت کا نمونہ پیش کیا ہے، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو دعویٰ ان کا زبان سے تھا عمل سے بھی انہوں نے انجام دیا ہے۔ صحابہ کرام کا معاملہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنا پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کافی غمگین تھے، پریشان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا آخر معاملہ کیا ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات ہے جسے سوچ کر کے میں پریشان ہو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟
کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، صبح شام آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کی صحبت ہمیں ملی ہوئی ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر دے گا، آپ جنت کے اعلیٰ مقام پہ چلے جائیں گے، ہم جنت کے نچلے درجوں میں ہوں گے، وہاں ہمیں آپ کو صحبت نہیں ملے گی، آپ کی صحبت نہیں ملے گی، وہاں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہی چیز مجھے پریشان کر رہی ہے، یہی سوچ کر کے پریشان ہو رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو کہا گھبرائیے نہیں، انت مع من احببت، آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ کا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا، جس سے آپ کو محبت ہے آخرت میں آپ کا معاملہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ نبی سے محبت رکھتے ہیں تو پھر جنت میں بھی آپ نبی کے ساتھ ہوں گے، ان کی صحبت آپ کو نصیب ہوگی۔ تو یہ محبت صحابہ کرام کے اندر موجود تھی، اور یہی محبت ہم سے اور آپ سے بھی مطلوب ہے، یہی محبت ہم سے اور آپ سے بھی مطلوب ہے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر محبت نہیں ہے تو یقیناً ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں، ہمارا ایمان شیطان کے حوالے ہو چکا ہے۔ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی ہے، اور اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ یہ جو محبت کا دعویٰ ہے یہ صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے کہ ہم زبان سے نبی سے محبت کا دعویٰ کر لیں اور عمل کے معاملے میں بہت پیچھے چلے جائیں۔ ہمارا یہ معاملہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم عملی طور پر محبت کو ثابت نہیں کرتے ہمارا زبانی دعویٰ بیکار ہے۔ ہم جب تک محبت کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تب تک ہم اپنی زبان سے کتنے ہی دعوے کیوں نہ کر لیں، ہمارے تمام دعوے جھوٹے ہیں، بیکار ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ محبت کے عملی تقاضوں کو انجام دینا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے عملی تقاضے کیا ہیں؟ آئیے چند ایک تقاضے سنتے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو سب سے بنیادی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا جائے، احترام کا معاملہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، آپ کا تذکرہ کیا جائے، آپ کا ذکر کیا جائے تو احترام کے ساتھ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تذکرہ ہو، آپ کی احادیث کا تذکرہ ہو، آپ کی سنتوں کا تذکرہ ہو، آپ کی زندگی میں کے کسی بھی گوشے کا تذکرہ ہو، تو اس تمام چیزوں میں ہم ادب کا خیال کریں، ادب و احترام سے ان تمام چیزوں کو انجام دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انا رسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ وتعزروه وتوقروه وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دنیا کے اندر گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ یہ لوگ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائیں، تاکہ یہ مسلمان اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ وَتُعَزِّرُوهُ، آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں، ان کی طاقت کا ذریعہ بنیں، وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کے ساتھ احترام کا معاملہ کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہے جو مومنوں کے لیے ضروری اور لازم قرار دیا گیا ہے، اور اس کے عملی طور پر انجام دینے کا طریقہ بھی بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اے لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کرو، آپس میں جب باتیں کر رہے ہوں نبی وہاں موجود ہوں تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، اور جب نبی سے گفتگو کرو تو بھی تمہاری آواز پست ہونی چاہیے، چیخ کر کے چلا کر کے نبی سے بات ہرگز نہ کرو۔ کیوں؟ ان تحبط اعمالکم، اگر ایسا کرو گے نبی کے سامنے اپنی آوازیں بلند کرو گے تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، جو بھی نیکیاں تم نے کی ہیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی، کوئی فائدہ اس کا تمہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احترام کا معاملہ ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہاں احترام ضروری ہے، اگر احترام نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دوسرا جو تقاضا ہے کہ جس طرح انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر ہمیشہ اس کی زبان پر ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایسے ہی جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو ہماری زبانوں پر اللہ کے رسول کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کا تذکرہ کریں، ہم جب بیٹھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بات کریں، ان کی زندگی کے بارے میں گفتگو کریں، اور جب ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی
حق ہے اور عملی تقاضا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو نہایت ہی بخیل قرار دیا ہے جس کے سامنے اللہ کے رسول کا تذکرہ ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجتا ہو۔ یقیناً ہم اور آپ اس معاملے میں بڑے ہی کوتاہ ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کوتاہی بہت پائی جاتی ہے کہ ہمارے سامنے رسول کا تذکرہ، آپ کی زندگی کا تذکرہ، بار بار آپ کا تذکرہ ہوتا ہے اور ہماری زبانوں سے رسول پر درود نہیں بھیجے جاتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدہ، کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا صلی اللہ علیہ بہا عشر علیہ بہا عشرا، اللہ رب العالمین اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اتنی فضیلت ہونے کے باوجود ہم اس کام کو انجام نہیں دیتے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں پھر بھی اس کام کو انجام نہیں دیتے۔ یاد رکھیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھنا ہے، تبھی جا کر کے ہم اپنے دعوے میں سچے ہوں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ایک بنیادی اور اہم تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں۔ آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے عملی تقاضوں میں سب سے اہم تقاضا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے ہاں اتباع موجود نہیں، نبی کی پیروی موجود نہیں ہے، تو یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے۔ ہمارا یہ اسوہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے ہر ایک مرحلے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنا لیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، لوگوں سے معاملات کرنا، ہماری عبادتیں، ہماری نمازتیں، غرض کی ہر ایک معاملہ جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے ہم حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہوں گے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مکمل طور پر آئیڈیل مانتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے وہی صحابہ کرام کرتے، جس طرح کرتے اسی طرح انجام دیتے۔ جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے، صحابہ کرام بھی ان چیزوں سے دور رہتے۔ صحابہ کرام نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا اور آپ صحابہ کرام نے اس چیز کو انجام نہ دیا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی دوسری رکعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اپنی چپل نکال دیتے۔ مسجد نبوی کا واقعہ ہے، اس زمانے میں وہاں جس طرح کی آج مسجدیں ہیں وہاں نہیں ہوا کرتی تھی، کچی مسجد تھی، لوگ چپل اور جوتے پہن کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہ نماز پڑھنا جائز بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں اپنی چپل اتاری، صحابہ کرام نے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا، نماز کی حالت میں تمام صحابہ کرام جو اس نماز میں موجود تھے انہوں نے اپنی چپلیں نکال دی، سب نے اپنی چپلیں اتار دی۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ آخر تم لوگوں نے اپنی چپلیں کیوں اتار دی؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہمارا کام کیا ہے، ہم جو کرتے ہوئے آپ کو دیکھتے وہی کرتے، ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کو دیکھا ہم نے چپل کو اتارتے ہوئے ہم نے بھی اتار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا، کیونکہ میں نے جو چپل اتاری اس کی ایک وجہ تھی، جبریل امین نے آ کر کے مجھے خبر دی کہ میرے چپل میں کچھ گندگی لگی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا، تمہیں اسے کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ایک واقعہ ہے، اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح پیروی کیا کرتے تھے۔ ایک کام کرتے ہوئے دیکھا، فوراً اسے انجام دیا۔ وجہ کیا ہے، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ان تمام پچڑوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں، فوراً اس چیز کو انجام دیا۔ اسے اتباع کہتے ہیں، اسے پیروی کہتے ہیں۔ یہی چیز، یہی جذبہ آج ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، لیکن ہم ان چیزوں سے کافی دور ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بار بار اس بات کی تلقین کی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھلایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ لیکن ہمارے یہاں صرف دعوے ہیں، عمل کے معاملے میں ہم کوسوں دور ہیں۔ عمل کی باری جہاں آتی ہے ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہاں جب دعویٰ کرنا ہوتا ہے کہ ہم رسول سے محبت رکھتے ہیں تو سب سے آگے بڑھ چڑھ کے، سب سے تیز چلا کر کے ہم دعوے کرتے ہیں۔ افسوس ہے اس چیز پر۔ آج ہم دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، کیا کچھ نہیں ہم کرتے، اور لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی بات آتی ہے ہم سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یقیناً اس مہینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاص تعلق، اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ اس مہینے کے اندر آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر مسلمان بہت سارے کام انجام دیتے، بے شمار کام انجام دیتے، لیکن اگر ان تمام کاموں کا جائزہ ہم اور آپ لے لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس میں سے اکثر کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سراسر خلاف۔
اکثر چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے احکامات کے خلاف ہیں، لیکن ہم اسے محبت رسول کے نام پر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں محبت رسول کا اور کام کرتے ہیں عداوت رسول کا۔ شیطان نے ہمیں اس قدر گمراہ کر دیا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا کام محبت کا ہے اور کون سا کام ہم کر رہے ہیں جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی۔ اس قدر ہم اور آپ گمراہ ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ آج دیکھ لیں اس مہینے کے اندر خصوصاً 12 ربیع الاول کے دن جو کچھ بھی کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، جو بیانات دیے جاتے ہیں، جو تقریریں کی جاتی ہیں، جو جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، ان جلسوں میں جو نظم پڑھی جاتی ہے، جو حمد پڑھتے ہیں، جو اشعار پڑھتے ہیں، اگر اس میں آپ غور کر لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتنے غلو کیے جاتے ہیں، آپ کے مقام کو اتنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے کہ قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی ذات میں گستاخی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات میں ہم گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر کہا تھا لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ تم میرے مقام کو اتنا مت بڑھا دینا، اس طرح میرے ذات میں غلو نہیں کرنا جس طرح کرسچن لوگوں نے، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں کیا تھا۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ، میں صرف بندہ ہوں، اس سے زیادہ میرا مقام نہیں۔ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، لہذا تم لوگ میرے سلسلے میں یہی عقیدہ رکھنا کہ میں اللہ رب العالمین کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، میرا اتنا ہی مقام ہے، اس سے بڑھا کر کے مقام مت رکھنا۔ لیکن آج ہم اور آپ دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اتنا بلند کر دیا جاتا ہے کہ بسا اوقات اللہ رب العالمین کے برابر لا کر کے کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً یہ مسلمانوں کو زیبا نہیں دیتا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سراسر خلاف ہے۔ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ان دنوں میں جو بھی کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، جو بھی کام انجام دیے جاتے ہیں، کتنے ایسے کام ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم عبادتوں میں اپنا وقت گزاریں، ہم دوسرے کاموں میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ ہماری وجہ سے دنیا کے کسی بھی شخص کو، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آج محبت رسول کے نام پر ہم لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہم راہ چلتے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہر ایک مقام پر لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے چلتے ہیں۔ یہ آج ہمارا معاملہ ہے، نام لیتے ہیں محبت رسول کا اور سارے کارنامے عداوت رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ہیں۔ لہذا ان چیزوں میں ہمیں غور کرنا ہے، ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے، ورنہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے، ہمارا معاملہ یہی رہا، تو صرف یہ زبانی دعوے اللہ رب العالمین کے ہاں کسی کام نہیں آئیں گے۔ ہمارا ٹھکانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ممکن ہے کہ ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے اگر ہمارا یہی عمل، یہی رویہ رہا۔ اس رویے کو سدھارنے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر پابندی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ، اپنا نمونہ بنا کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اسلام پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔